السلام علیکم ناظرین، ٹارگیٹ آن لائن ایجوکیشن میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اردو قواعد کے سلسلے میں جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اردو قواعد کا، آج یہ کلاس نمبر 5 ہے۔ تو جنہوں نے اردو قواعد اردو لیا ہے BPSC میں، جن کا 75 نمبر کا اردو ہے، ان کے لیے یہ کلاس بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ تو کل میں نے آپ حضرات کے سامنے فعل کی اس میں مشتق کی قسموں کو بیان کیا تھا۔ اس میں مشتق کی قسموں کو بیان کیا تھا کہ اس میں فاعل کسے کہتے ہیں، اس میں مفعول، اس میں معاوضہ وغیرہ وغیرہ۔ آج فعل کی قسموں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے، بتائیں گے۔ آج کا کلاس ہوگا فعل کی قسموں کے اوپر کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو آئیے دیکھیں، فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو زمانے کے لحاظ سے۔ فعل کے اندر زمانہ پایا جانا ضروری ہے، تو فعل کے اندر زمانہ ہمیشہ پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فعل کسے کہتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تعریف میں کریں گے، وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، زمانے کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، ٹھیک ہے، اسے فعل کہیں گے۔ فعل ورب کو کہتے ہیں۔ تو فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، اسے فعل کہیں گے۔ جیسے میں اسکول گیا، جیسے میں اسکول گیا۔ طلبہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ میں گیا اور کھیل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ گیا کیا ہے؟ فعل ہے۔ میں اسکول گیا، تو گیا کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ فعل گیا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسی طرح کھیل رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے۔ کھیلنے کا کام اس میں پایا جاتا ہے، اس میں جانے کا کام پایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فعل سمجھ گئے، اسے کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، اسے فعل کہیں گے۔ فعل کی 5 قسمیں ہیں۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ فعل کی اقسام بلحاظ بناوٹ، بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی 5 قسمیں ہیں۔ اسم میں بھی ہے، اسم بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسمیں، اسی طرح معنی کے اعتبار سے اسم کی قسمیں، اسی طرح بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں۔ فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ بناوٹ کے لحاظ سے جو فعل کی قسمیں ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ فعل کی بناوٹ کے لحاظ سے 5 قسمیں ہیں: فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم اور فعل متعدی اور فعل ناقص، ٹھیک ہے۔ فعل ناقص۔ اب دیکھیں فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو یا مذکور ہو۔ فاعل کے بارے میں کل بتا چکا ہوں کہ فاعل کسے کہتے ہیں، اس میں مشتق کی قسموں میں سے ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ۔ تو فاعل کام کرنے والا کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو یا مذکور ہو، جیسے سہیل آیا، سہیل آیا، تو سہیل کیا ہے؟ فاعل ہے، اور آیا مفعول ہے۔ سہیل فاعل ہے اور آیا فعل ہے، آیا فعل ہے اس میں۔ تو فعل فاعل سے یہ کیا جملہ مکمل ہو گیا، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ فعل معروف۔ فعل معروف کسے کہیں گے؟ فعل فاعل سے بات سمجھ میں آ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل معروف۔ سہیل آیا، زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا، تو زید کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اور عمر مفعول ہے۔ مفعول بھی بتا چکا ہوں، جس پر فعل کا اثر ہو، جس پر فعل کا اثر ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ مارنے کا فعل جس نے کیا ہے وہ فاعل کہلائے گا، اور یہ مارنے کا جو کام ہے وہ فعل کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ فعل کہلائے گا۔ مارنے کا کام جو ہے یہ فعل ہے، اور عمر جو ہے جس پر مارنے کا اثر ہوا ہے، مار کا اثر کس پر ہوا ہے؟ عمر کے اوپر، تو عمر کیا ہے؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں
فاعل، فعل اور مفعول تینوں چیز ہے، اس لیے اسے فعل معروف کہیں گے. یہ بات اس میں پوری طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ فاعل، فعل، مفعول بڑھ کر کے جملہ مکمل ہو چکا ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ فعل معروف. فعل معروف. زید نے عمر کو مارا. سہیل اور زید فاعل ہے. سہیل اور زید فاعل ہے. فاعل بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. فعل معروف کو طور معروف بھی کہا جاتا ہے. فعل معروف کو طور معروف بھی کہا جاتا ہے. یہ چیز یاد رکھنے کی ہے آپ کو، کیونکہ یہ سپر ٹی ہے، بی پی ایس سی کا ایگزام ہے. پوچھ دے گا طور معروف کیا کسے کہتے ہیں، تو فعل معروف کو طور معروف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فعل مجہول. فعل مجہول تو جس کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں. فعل مجہول. دیکھیں فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور مفعول اس کا قائم مقام ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول. فعل مجہول کسے کہیں گے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو. اگر فعل معروف پتہ چل گیا تو فعل مجہول بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کسے کہتے ہیں. فعل معروف جس کا فاعل معلوم ہو، فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے کپڑے دھل گئے. کپڑے دھل گئے تو یہاں دھلنے کا کپڑے جو ہے یہاں مفعول ہے اور دھلنے کا کام ہوا ہے، لیکن کس نے کیا ہے یہ پتا نہیں چل رہا. فاعل کپڑے کا دھلنے کا کام کس نے کیا ہے یہ پتا نہیں چل رہا ہے. کپڑا کو کس نے دھویا ہے یہ پتا نہیں چلا، سیدھا کپڑے دھل گئے. تو اس میں دھلنے کا کام کس نے کیا یہ پتا نہیں چلا، اس لیے اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. فاعل معلوم نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل مجہول کہیں گے. فعل مجہول. یہ اس میں جو فعل ہے دھلنے کا فعل مجہول ہے، اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. خط لکھا گیا. خط تو لکھا گیا ہے لیکن کس نے لکھا یہ پتا نہیں ہے، لکھنے والے کا پتا نہیں ہے، تو یہ اسے کیا کہیں گے؟ فعل مجہول کہیں گے. دروازہ کھل گیا. دروازہ کھل گیا تو یہ دروازہ کا کھلنے کا کام ہوا ہے، دروازہ کھلا ہے، لیکن کس نے کھلا؟ آندھی کی وجہ سے کھلا یا کسی نے کھولا ہے یہ پتا نہیں ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ فعل مجہول کہیں گے. فعل مجہول کہیں گے. ٹھیک ہے. اسے کیا کہیں گے؟ فعل مجہول. جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہیں گے. اس کو طور مجہول بھی کہتے ہیں. جس طرح طور معروف اسی طرح طور مجہول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فعل لازم. فعل لازم. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے. وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، یعنی جس کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو. وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہ پڑے، بس فعل فاعل سے جملہ سمجھ میں آ جائے، مکمل ہو جائے، اسے کیا کہیں گے؟ فعل لازم. فعل لازم کہیں گے. فعل لازم کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ فعل لازم. جیسے حامد آیا. بچہ روتا ہے. میں آیا. حامد آیا. میں آیا اور بچہ روتا ہے. میں روتا کیا ہے؟ یہ فعل لازم ہے. فعل حامد بچہ فاعل ہے. دیکھیے حامد کیا ہے؟ فاعل ہے اور آیا فعل ہے. آیا کیا ہے؟ فعل ہے. اس میں بچہ فاعل ہے اور روتا یہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو فاعل اور فعل سے جملہ مکمل ہو چکا ہے. فاعل اور فعل سے جملہ مکمل ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل لازم کہیں گے. فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا. فعل لازم میں مفعول ہوتا ہی نہیں ہے. فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا، اس میں مفعول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. فعل لازم کسے کہیں گے؟ جس کا فعل اور فاعل سے جملہ مکمل ہو جائے. وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک رہے. وہ فعل جسے یہاں آیا جو ہے آنے کا اثر جو ہے صرف فاعل تک محدود ہے، فاعل تک ہی مکمل ہو گیا. جیسے احمد آیا.
بات مکمل ہو گئی. بچہ روتا ہے، یہ بھی بات مکمل ہو گئی. تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل لازم کہیں گے. فعل لازم وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، مفعول کی ضرورت نہ پڑے. مفعول کی ضرورت نہ پڑے. فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فعل متعدی. متعدی فعل متعدی دیکھیں کسے کہتے ہیں. متعدی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ متعدی بڑھنے والا. کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو جو بیماری لگی ہے یہ متعدی بیماری ہے، پھیلنے والی بیماری، یعنی کرونا کی بیماری جو پھیلتی ہے ایک سے دوسرے کو، متعدی بڑھتے ہی جاتی ہے. تو فعل متعدی وہ فعل جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے، یعنی صرف فعل اور فاعل سے بات مکمل نہ ہو بلکہ اس کو مفعول چاہیے ہی چاہیے، مفعول کی ضرورت ہو، وہ اس کو مفعول کی ضرورت پڑے گی ہی. یعنی جس کے لیے فاعل اور مفعول دونوں درکار ہو. جس کے لیے فاعل اور مفعول دونوں درکار ہو. جیسے احمد نے خط لکھا. احمد نے خط لکھا. ٹھیک ہے. اسے کیا کہیں گے؟ فعل متعدی. اگر احمد نے لکھا کہیں گے تو پھر یہ اس کو کیا لکھا یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات. جب کہا دیا گیا خط لکھا تو اس کو فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ مکمل ہو جائے گا. احمد نے خط لکھا. کیا لکھا؟ تو خط لکھا. تو احمد فاعل اور لکھا فعل اور خط کیا ہے؟ مفعول ہے. احمد فاعل، خط مفعول اور لکھا یہ فعل ہے. حامد نے آم کھایا. تو حامد فاعل، آم مفعول اور کھایا کیا ہے؟ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. احمد اور حامد فاعل ہے، خط آم مفعول ہے، لکھا اور کھایا فعل ہے. ٹھیک ہے. فعل متعدی کسے کہیں گے؟ وہ فعل جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے، یعنی اس کو مفعول چاہیے ہی چاہیے، بغیر مفعول کے جملہ مکمل نہیں ہوتی. اس لیے اس کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی. احمد نے خط لکھا. تو فعل متعدی کسے کہیں گے؟ وہ فعل جس کے لیے مفعول کی ضرورت ہو، وہ فاعل جس کو مفعول کی ضرورت ہو، وہ فعل جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے، اس کو فعل متعدی کہیں گے. فعل ناقص یہ کیا ہے؟ فعل ایک قسم کیا ہے؟ فعل ناقص. فعل ناقص. فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا، یعنی کوئی کام مکمل طور سے پتہ نہ چلے، اس کو فعل ناقص کہیں گے. فعل ناقص یعنی فعل کے معنی کام، ناقص معنی ادھورا، یعنی کام ادھورا ہے. ناقص میں ادھورا ہوتا. وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہ ہو، مکمل طور پر واضح نہ ہو، مکمل طور پر پتہ نہ چلے. اس لیے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا. اس میں کوئی فاعل نہیں ہوتا بلکہ اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ بجائے فاعل کے مبتدا کہلاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل نہیں ہوتا بلکہ اسم ہوتا ہے اور وہ مبتدا کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا، سبجیکٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا کہلاتا ہے. اور جملے کا باقی جزو یعنی باقی حصہ، جملے کا باقی جزو جو کسی طرح کی خبر دیتا ہے یا حالت بتاتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اسم جو فاعل کی جگہ ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ جو حصے رہتے ہیں وہ اسے خبر کہتے ہیں. جیسے رامو چور ہے. ٹھیک ہے. رامو چور ہے، اس میں فعل ہے ہی نہیں. رامو تو اس میں چلیے فاعل ہو گیا، فعل نہیں ہے تو فاعل بھی نہیں ہوگا. رامو اس میں مبتدا کہلائے گا. رامو کیا کہلائے گا؟ مبتدا. رامو کیا ہوگا؟ مبتدا. چور ہے یہ رامو کی خبر دے رہا ہے کہ یہ چور ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اسے فعل ناقص کہیں گے. اس میں کیونکہ کوئی کام نہیں پایا جا رہا بلکہ ایک حالت بتائی جا رہی ہے چوری کی. ٹھیک ہے.
اسی طرح اکبر ذہین ہے، اکبر ذہین ہے، تو اکبر اس میں کیا ہوگا؟ مبتدا، اور ذہین یہ ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو احمد کی کیفیت بتایا جا رہا ہے کہ احمد ذہین ہے، تو اکبر ذہین ہے، تو اکبر مبتدا اور ذہین تھا، یہ کیا ہوگا؟ خبر۔ اسے کیا کہیں گے؟ فعل ناقص، کیونکہ اس میں فعل نہیں پایا جا رہا، اس جملے میں فعل نہیں پایا جا رہا۔ میں چور ہے اور ذہین تھا، یہ کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ناقص، کیونکہ اس سے کسی کام کا کیا جانا ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ رامو چور ہے، اس میں کوئی کام نہیں پایا جاتا، اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا نہیں پایا جاتا، بلکہ ایک کیفیت، ایک صفت بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں ہم اکبر ذہین تھا، اس میں بھی ایک صفت، ایک حالت، کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ تو کیونکہ ان میں کسی کام کا کیا جانا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ فعل ناقص کہیں گے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہ ہو، کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے، اسے کیا کہیں گے؟ فعل ناقص کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ فعل ناقص کہیں گے۔ تو فعل کی 5 قسمیں ہیں: فعل معروف، فعل مجہول، اور فعل متعدی، فعل لازم، اور فعل ناقص۔ بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی 5 قسمیں ہیں: فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ ٹارگٹ آن لائن میں جڑے رہیں اور بہترین سے تیاری کریں تاکہ آپ کا ایگزام اچھے طریقے سے نکل جائے اور آپ کامیاب ہوں۔ خدا حافظ۔